جرمنی نے 10,000 لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا۔ یہ لوگ کون تھے اور کس وجہ سے ان کو ڈپورٹ کیا گیا؟ دوسرے نمبر پر جرمنی نے پاکستان کو 3,000 ویزے دینے کا اعلان کر دیا، اور یہ ویزے جو ہے ریزیڈنٹ پرمٹ ہوں گے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جن کو یہ 3,000 ویزے ملیں گے؟ اگر تو آپ کو یہ جاننا ہے تو پھر اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یارو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ سب سے پہلے تو معافی چاہتا ہوں، بہت دن غیر حاضر رہا۔ اس کی وجہ تھی کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، کہ 18-19 دن جو ہے وہ میں نے جو ہے اپنی ویڈیو جو ہے وہ یعنی کہ اپنے فیس کی ویڈیو جو ہے وہ نہیں پوسٹ کی کوئی۔ اس کی وجہ جو تھی وہ بیماری تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بالکل ٹھیک ہوں اب۔ تو جناب، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر اپنی خاص مہربانی کرے جو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے اندر سیلاب سے نپٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہو، ان کے جان اور مال کی حفاظت کرے، آمین۔ اچھا جی، یہ خبر آپ نے سنی کہ 10,000 لوگوں کو جرمن نے جو ہے وہ ڈپورٹ کیا ہے۔ یہ کون لوگ تھے اور اس کی وجہ کیا تھی؟ جیسا کہ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ٹائم پہ جرمنی کے اندر 35 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں وہ سیاسی پناہ کے اوپر ہیں۔ 35 لاکھ سے اوپر ہو سکتے ہیں، کم نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کیس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں سیاسی پناہ کے، ان کو ملک چھوڑنے کا آرڈر دیا جاتا ہے، لکھ کر دیا جاتا ہے، جو کہ ملک نہیں لوگ چھوڑتے۔ اور ان میں سے بھی یہ لوگ ہیں جن کو ڈپورٹ کیا گیا، اور وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو کہ بارڈر کراس کر کے آئے تھے، جو کہ منع کیا گیا تھا کہ جو بھی بارڈر کراس کر کے آئے گا اس کو ہم نہیں رکھیں گے، لیگل طریقے سے جو آئے گا اس کو دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال یہ لوگ ان میں شامل ہیں، یہ 10,000 جو ڈپورٹ کیے گئے۔ یہ ہر کنٹری سے لوگ ہیں، صرف ایک کنٹری کے یہ لوگ نہیں ہیں جن کو ڈپورٹ کیا گیا ہے، ڈیفرنس کنٹریوں سے یہ لوگ تھے۔ انڈیا سے، افریقن کنٹریوں سے بھی تھے، بنگلہ دیش سے بھی تھے، انڈیا سے تھے، نیپال سے تھے، پاکستان سے تھے۔ مطلب آپ کو معلوم ہے کہ جرمنی کے اندر ہر قوم کا آدمی جو ہے، انسان جو ہے وہ بستا ہے۔ تو یہ سارے اسی طرح تھے، مطلب مکس لوگ تھے جن کو کہ ڈپورٹ کیا گیا 10,000 لوگوں کو، اور آئندہ بھی کرنے کا امکان ہے، کیونکہ یہ اپنے بارڈر جو ہے جرمن اب بہت سخت کر رہا ہے، بلکہ کر دیے گئے ہیں۔ جو بارڈر اوپن تھے یورپ کے، ان کے اوپر بھی اب اچھی خاصی جو ہے وہ چیکنگ پہلے کی طرح ہو گئی ہے، جو کہ 2000 سے پہلے ہوتی تھی۔ سن 2000 سے پہلے جو تھا وہ بارڈر ہوتے تھے، ہر کنٹری کا بارڈر تھا۔ فرانس اگر جرمنی سے جانا ہے تو فرانس آپ کو چیک کرتی تھی، وہاں پہ بارڈر تھا، آپ کو وہاں پہ اپنا آئی ڈی جو ہے، یا اگر آپ کے پاس کسی اور کنٹری کا پاسپورٹ ہے تو پھر آپ کو وہ اب پہ چیک کیا جاتا تھا۔ بہرحال وہ ایک الگ بات تھی کہ اگر آپ جرمنی کے اندر رہتے تھے تو آپ کے پاس جرمن ویزا ہے تو پھر آپ کو اس ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی فرانس کے، آپ جا سکتے تھے۔ اور جن کے پاس ظاہر ہے کہ آئی ڈی کارڈ ہے، مطلب نیشنل ہے وہ، تو ان کو تو بالکل نہیں ضرورت ہوتی تھی کسی چیز کی، لیکن ان کا آئی ڈی کارڈ جو تھا وہ چیک کیا جاتا تھا۔ اور دوسری کنٹریوں کے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی ویزا ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا تھا، ان کا ویزا چیک کیا جاتا تھا۔ تو اب دوبارہ سے جو ہے اب روکا جاتا ہے۔ آپ اگر آسٹریلیا سے آ رہے ہیں، کہیں سے بھی آ رہے ہیں، جرمنی کے اندر انٹر ہو رہے ہیں، تو وہ آپ کو بارڈر پولیس جو ہے وہ روکے گی اور آپ کے پیپر جو ہے وہ چیک کرے گی۔ ہر گاڑی کو تقریباً ہر گاڑی کو ہی روک کر پہلے خود رکنا پڑتا تھا، اب بھی ویسے ہی رکنا پڑتا ہے آپ کو۔ اپنی گاڑی کی سپیڈ بالکل جو ہے وہ سمجھیں کہ 0 پہ کی جاتی ہے، تو وہاں پہ جب آپ نے بارڈر کراسنگ کرنی ہے، وہ جس کو چاہیں وہ روکیں اور آپ کو وہ چیک کریں۔
تو اب یہ سلسلہ ہے، لہٰذا اب میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر کہ اب شنگن کے اندر انٹر ہونا جو ہے کافی مشکل ہو گیا ہوا، ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانا بہت مشکل ہے۔ جن کے پاس پیپر نہیں ہے اور وہ کوشش بھی نہ کریں کہ وہ اگر فرض کریں کہ اٹلی میں، کیونکہ اٹلی سے بہت سارے لوگ آتے تھے اس طرف جرمنی فرانس کی طرف، تو ان کے لیے بھی اب خطرہ ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی بھی قدم جو ہے وہ نہ اٹھائیں۔ بیچ میں تو ایسا بھی ہو گیا تھا کہ لوگ بائی ایئر جانا شروع ہو گئے تھے۔ اس وقت آپ کا کوئی چیز آپ سے چیک نہیں کی جاتی تھی۔ آپ نے اگر جرمنی سے جو ازائلم پہ لوگ ہیں انہوں نے اگر اسپین وغیرہ پرتگال جانا ہے، کہیں پہ بھی جانا ہے، انہوں نے تو بائی ایئر ٹکٹ لیا اور جناب چلے گئے۔ ان کو نہ تو یہاں پہ چیک کیا جاتا تھا ایئرپورٹ کے اوپر، اور نہ ہی وہاں اترتے وقت جو ہے ان کا پاسپورٹ وغیرہ کوئی کاغذات جو ہیں وہ چیک نہیں کیے جاتے تھے۔ لیکن اب جو ہے بالکل جو ہے اسی طرح پہلے کی طرح یہ سسٹم چل پڑا ہے کہ ہر چیز آپ کی اب چیک کی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں دوسرے نمبر کی جو نیوز آئی ہے کہ پاکستان کو 3000 ویزے جو ریزیڈنٹ ویزے ہوتے ہیں وہ ایشو کیے جا رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو یہ والے ویزے جو ہیں جرمن ایک طرف سے ڈیپورٹ کر رہا ہے لوگوں کو، دوسری طرف سے وہ لوگ لے بھی رہا ہے۔ یہ 3000 لوگ کون سے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے اندر سے جن کو 3000 ویزے جو ہیں وہ ایشو کیے جائیں گے؟ یہ رپورٹ آئی ہے ہمیں جو کہ متعلقہ حکومت کے لوگ پاکستان کے اندر ہیں، جرمن حکومت کے اندر ان لوگوں نے ان لوگوں کو چنا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں افغان مہاجرین جو پاکستان میں بستے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے جرمنی کی عدالتوں میں اپنی اپلیکیشن ازائلم اپلیکیشن دے رکھی تھی۔ ان کی 3000 اپلیکیشن جو ہیں وہ منظور کی گئی ہیں، کہ منظور مطلب کی گئی ہیں کہ آپ جرمنی کے اندر آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے کیس چل رہے تھے، ازائلم کیس جو تھے وہ چل رہے تھے۔ ان میں وہ 3000 کیس جو ہیں ابھی جو پاس کیا گیا ہے، عدالتوں نے پاس کیا ہے کہ آپ لوگ جرمنی کی ایمبیسی سے جا کے ویزا لے کے جرمنی کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آگے ان کو ریزیڈنٹ پرمٹ یعنی کہ ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ہدایت کی ہے جو حکومت ہے جرمن کی، انہوں نے کہ جی وہاں سے پاکستان سے آپ کا ایگزٹ پیپر جو ہے وہ لازمی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنا ازائلم کیس جو ہے پاکستان میں بھی کرا رکھا ہے، اور وہاں اپنا وہ ایگزٹ کرائیں گے اپنے ازائلم کو، اور اس کے بعد جو ہے وہی پیپر کے ساتھ جو ہے آپ ایمبیسی میں جائیں گے، اور ایمبیسی میں جا کے آپ ویزا لیں گے، تو آپ پھر جرمن میں آ کے رہ سکیں گے، آپ کو حقوق ملیں گے، آپ کو جو بھی سہولیات جرمن دیتا ہے ایک پناہ گزین کو وہ دی جائیں گی۔ تو یہ تو تھی یہ آج کی خبر، بڑی زبردست 2 خبریں ہیں، اور یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر بندے کو جو ہے وہ جرمن جو ہے ویزا دے گا، کیونکہ یہ بھی ایک قانون ہے کہ آپ اپنے ملک سے جب دوسرے ملک کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں سے آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں ازائلم کا۔ تو اسی طرح افغانی لوگوں نے بھی جرمن کے اندر اپلیکیشنیں دی ہوئی تھیں جن کے کیس جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔